پنجابی تفریحی دنیا کے لیے آج واقعی ایک بہت بہت افسوسناک دن ہے۔ جسوندر بھلا صاحب، ایک ایسا نام جو دہائیوں سے پنجاب کے ہر گھر میں گونجتا تھا، وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ جی بالکل، وہ صرف ایک اداکار یا آپ کہیں کامیڈین ہی نہیں تھے، ان کی شخصیت میں کئی پہلو تھے۔ ہاں، اور آج ہم انہی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ وہ ذرائع جو ہمارے پاس ہیں وہ ایک بہت ہی غیر معمولی زندگی کی تصویر دکھاتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک پروفیسر تھے، اور دوسری طرف مزاح اور اداکاری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ۔ صحیح۔ یہ جو ان کا امتزاج تھا نا، یہی انہیں بہت منفرد بناتا ہے، اور پنجابی ثقافت پر ان کا اثر وہ بہت گہرا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے، ایک پروفیسر، اور وہ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی کے، اور پھر اسٹیج اور اسکرین پر لوگوں کو اس طرح ہنسانا، کمال ہے۔ آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں، ان کی شروعات کیسے ہوئی؟ جی، ان کی پیدائش تو لدھیانہ کی ہے، 4 مئی 1960 کی۔ والد صاحب استاد تھے، اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے خود بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ اچھا۔ جی، پنجاب ایگریکلچرل یونیورسٹی یعنی PAU سے BSc، MSc اور پھر PhD بھی وہیں سے کی۔ PhD تک؟ زبردست۔ جی ہاں، اور صرف تعلیم حاصل ہی نہیں کی، وہاں پڑھایا بھی۔ اسسٹنٹ پروفیسر سے شعبہ ایکسٹینشن ایجوکیشن کے سربراہ بنے۔ یہ شعبہ آپ سمجھ لیں کہ کسانوں تک نئی معلومات، نئی ٹیکنالوجی پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو کمیونیکیشن، ابلاغ تو ان کے تعلیمی کیریئر کا بھی حصہ تھا۔ بالکل، اور وہ 2020 میں وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ تو یہ جو دوہری شناخت تھی نا، ماہر تعلیم اور فنکار، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو تعلیمی پس منظر تھا، مشکل بات کو آسان کر کے سمجھانے کی صلاحیت، اس نے ان کے مذاق کو بھی ایک خاص رنگ دیا؟ یقیناً، میرا تو یہی خیال ہے۔ ان کا مذاق صرف وہ لطیفے سنانا نہیں تھا، وہ سماج پر ایک تبصرہ تھا، ایک طرح کی کامیڈی ود اے میسج۔ صحیح۔ ان کا جو پروفیشنل آغاز تھا کامیڈی میں، وہ 1988 میں ہوا بالمکم شرما جی کے ساتھ۔ ایک آڈیو کیسٹ آئی تھی، چھنکاٹا 88۔ چھنکاٹا؟ ہاں، یہ نام تو سنا ہے۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ نام بھی پاؤ کے ہی ایک سالانہ شو سے لیا گیا تھا، اور یہ چھنکاٹا سیریز اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے، آپ یقین کریں، 27 سے زیادہ البمز آئے، آڈیو بھی اور بعد میں ویڈیو بھی۔ 27؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر کیسٹس کے لوانے میں۔ جی ہاں، دوردرشن جالندھر نے بھی انہیں نوٹس کیا، جگدیپ سنگھ جسوال صاحب کی وجہ سے۔ نیلو شرما جی بھی اس سیریز کا حصہ رہیں۔ اچھا، اس چھنکاٹا کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ کردار، جیسے چاچا چتر سنگھ، وہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے؟ دیکھیے، چھنکاٹا نے نا پنجاب کی جو روزمرہ کی زندگی تھی، دیہاتی اور شہری فرق، سیاست، جو عام آدمی کے مسائل تھے، ان کو بڑے وہ سادے اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ چاچا چتر سنگھ کا کردار وہ ایک ایسے بزرگ کا تھا جو بڑی سیدھی سادی باتوں میں گہری سماجی سیاسی چوٹ کر جاتا تھا۔ ہاں، وہ کردار تو یاد ہے۔ اسی طرح بھاونا، جو ایک NRI نوجوان تھا، یا JB، جو چاچا کا بیٹا تھا، یہ سب کردار ایسے تھے جیسے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوں، لوگ فوراً ان سے کنیکٹ کرتے تھے۔ صحیح۔ اور پھر فلموں کا سفر شروع ہوا، ماحول ٹھیک ہے جیسی فلمیں، پھر جٹ اینڈ جولیٹ، اور خاص طور پر کیری آن جٹا سیریز۔ وہ ایڈوکیٹ ڈھلوں کا کردار تو اوہو، ایڈوکیٹ ڈھلو نے تو انہیں فلمی دنیا میں ایک بالکل نئی پہچان دی۔ بالکل۔ ان کے وہ تکیہ کلام، میں تاب بھنڈوں بلہ نا لخروٹ، یا وہ ڈھلو نے کالا کوٹ ایوے نہیں پایا، یہ تو بس ہر کسی کی زبان پر تھے، ہر طرف یہی سننے کو ملتا تھا۔ جی، لیکن یہاں بھی ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف ہنسا نہیں رہے تھے، وہ مذاق کے پردے میں وہ سماجی مسئلوں کو سامنے لاتے تھے، جیسے فیمیل فیٹیسائیڈ، منشیات کا مسئلہ، بے روزگاری۔ یعنی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی۔ بالکل، وہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ لیکن جب آپ اتنی کھل کر اتنی سیدھی بات کرتے ہیں، سماج پر طنز کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ تنازعات بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرائع میں کچھ اس طرح کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی ملتا ہے، اور ہمیں غیر جانبداری سے وہ بتانا بھی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق ایک البم تھا چھنکاٹا 2003، اس پر کچھ وہ مذہبی حلقوں یعنی راگی جتھوں کی طرف سے اعتراضات ہوئے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اچھا۔ جس پر انہوں نے پھر معافی بھی مانگی تھی۔ اسی طرح 2009 میں ایک البم آیا مٹھے پوچے، اس پر پنجاب کے نمبرداروں نے تنقید کی۔
اور ایک واقعہ ایسا بھی رپورٹ ہوا کہ مبینہ طور پر کسی سرکاری اہلکار پر طنز کرنے کی وجہ سے ان پر وہ حملہ بھی ہوا۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ ان کا مذاق کتنا براہ راست اور اثرانگیز تھا۔ یہ تو ہے۔ ذاتی زندگی میں وہ کیسے انسان تھے؟ ان کے خاندان میں کون کون ہیں؟ ان کی اہلیاں ہیں پرمندیپ بھلا جی، وہ فائن آرٹس کی ٹیچر ہیں۔ ایک بیٹا ہے پکھراج بھلا، وہ بھی اب اداکاری کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی اسی فیلڈ میں؟ جی، اور ایک بیٹی ہے اشپریت کور، وہ ناروے میں رہتی ہیں۔ اور افسوسناک خبر یہ کہ جی، 20 اگست 2025 کو انہیں فالج کا اٹیک ہوا۔ انہیں موہالی کے فورٹس ہسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ 22 اگست 2025 کو 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کے جو قریبی دوست ہیں بلمکن شرما جی، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی۔ آخری رسومات 23 اگست کو بلونگی شمشان گھاٹ میں ادا کی گئیں۔ ان کی میراث کیا ہے؟ انڈسٹری، ان کے دوست انہیں کیسے یاد کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو پنجابی کامیڈی کے آپ کہیں کہ بانیوں میں سے تھے، ایک ستون تھے، ایک ثقافتی علامت بن گئے تھے جو ہر عمر کے لوگوں میں، ہر نسل میں مقبول تھے۔ صحیح۔ ان کے دوست بتاتے ہیں، جیسے گربھجن سنگھ گل صاحب یا گرپریت سنگھ تور صاحب، کہ اتنی شہرت کے باوجود وہ بہت زیادہ ملنسار، زمین سے جڑے ہوئے انسان تھے۔ اجنبیوں سے بھی بڑی گرم جوشی سے ملتے تھے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جی، اور انڈسٹری میں تو گیپی گریوال نے کہا کہ وہ میرے لیے باپ جیسے تھے، استاد تھے۔ جیسمین بھسین، سونم باجوہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان صاحب، سب نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ واقعی ان کی زندگی کئی رنگوں کا، کئی پہلوؤں کا ایک خوبصورت سنگم تھی۔ ایک استاد، ایک فنکار، ایک سماجی مبصر۔ ان کی کمی تو ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ ان کی میراث صرف ان کے کام، ان کے البمز یا فلموں تک نہیں ہے، وہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جن کے چہروں پر وہ مسکراہٹ لائے، جنہیں انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھایا۔ ان کی یادیں اور ان کا کام یقیناً ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور شاید ایک آخری سوال جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی، وہ کیا جادو تھا کہ ان کی اپنی پنجابی جڑوں سے گہری محبت اور ان کا وہ تعلیمی پس منظر، ان دونوں نے مل کر مذاق کا ایک ایسا انوکھا رنگ بنایا جو اتنا زیادہ مقبول ہوا، اتنا ہر دل عزیز بنا، یہاں تک کہ سماجی طنز بھی لوگوں نے کھلے دل سے قبول کیا۔ شاید یہی ان کی کامیابی کا اصل راز تھا۔